عمل ہے بڑا طاقتور شب جمعہ کا. شب جمعہ میں گڑ گڑا کے 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں. اگلے دن 60 دفعہ، پھر اگلے دن 50 بار، پھر اگلے دن 40 بار، پھر اگلے دن 30 بار، پھر اگلے دن 20 بار، پھر اگلے دن 10 بار. کمال ہے. میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو اس عمل سے تونگر ہوتے دیکھا. تونگر آنکھوں کے سامنے منظر ہے، آج بھی آنکھوں کے سامنے. پتیلا، اس میں دوائیں ہوتی تھی، وہ فلنگ کرتے تھے، بوتلیں ہوتی تھی، چھلنی کپڑا پڑا ہوتا تھا گھر کی چھت پہ، اور وہاں سے یہ اس عمل کی برکتوں نے اپنی بہاریں دکھائیں. ایسی عجیب و غریب بہاریں، کمال بہاریں دکھائیں. ایک صاحب میرے پاس آتے تھے، یہ جوتیوں کے نا تلووں کا کام کرتے تھے. جوتیوں کے تلوا ہوتے ہیں، اس کا کام کرتے تھے. فیکٹری سے لے کے دکانوں میں بیچنا، یا اس کا میٹیریل ہوتا ہے ربڑ وغیرہ، وہ کام کرتے تھے. قدرت کا نظام دیکھے. میں نے انہیں یہ عمل بتایا. میں نے کہا ایک جمعرات 1 ہفتہ کر لیں، 5 ہفتے کر لیں، 7 ہفتے کر لیں، 9 ہفتے کر لیں. یعنی بدھ کے دن 10 دفعہ ہوگا نا، پھر جمعرات کے دن 70 بار، پھر اگلی جمعرات پھر 70 بار شروع کر دیں. یعنی جمعرات شب جمعہ جیسے آج ہے. عجیب عمل ہے. ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، شادیاں سر پہ سوار ہو، اولاد کا بوجھ ہو، گھر میں مسائل ہوں، بے روزگاری ہے، کاروباری مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، زندگی کے مسائل ہیں. یہ سارے مسائل اگر اکٹھے ہو جائیں پھر شب جمعہ کا سہارا لیں اور شب جمعہ کا انتظار کریں. ایک وقت ایسا آیا، مجھ سے کہنے لگے جی ہم نے فیکٹری بنائی ہے، آپ آ کے دعا کر دیں. پتہ نہیں، یاد نہیں میں نے وہاں فیکٹری میں بھی یہ عمل کا حوالہ دیا یا نہیں دیا، مجھے یاد نہیں. میں نے تو یہ عمل دیکھا. زندگی میں سورۃ فاتحہ اصل میں شفا ہے، اور یہ شفا بیماریوں سے، یہ شفا قرضوں سے، یہ شفا مرضوں سے، یہ شفا فرضوں سے. ذہن پہ فرض میرے اوپر غالب ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں بیٹی اور بیٹے کی شادی کو فرض کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر فرضوں کا بوجھ ہے. فرض ہے، قرض ہے، مرض ہے اور عرض ہے. کسی سے عرض کر رہے ہیں، وہ مان ہی نہیں رہا. وہ اللہ سے عرض ہے یا بندوں سے عرض ہے؟ اب میں آپ کو ایک اگلا پیکج دیتا ہوں، ایک اگلا موتی دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ ہر دفعہ جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اللہ کے خزانوں سے، اور میں خود بھی محتاج ہوں. آج بھی اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر کے جائیں. ایک آیت بتاتا ہوں، سلام علی نوح فی العالمین. قرآن پاک کی چھوٹی سی مبارک آیت ہے. کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین. یہ اتنی طاقتور آیت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے پہ سانپ، بچھو، کتا، درندہ، چیتا، شیر، بھیڑیا، بھیڑ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ رڈا. ٹھیک ہے، وہ زہریلا اثر نہیں کرتا.
اور اثر ہو تو فوراً اثر ختم ہو جاتا ہے. باولا کتا اور پاگل جادو. پاگل جادو. اب جادو تو ہوتا ہے، پاگل جادو کیا ہوتا ہے؟ میری پاس اس کی تشریح ہے اور اس کے تجربے ہیں اور اس کے نتائج ہیں اور اس کی تشریح اور وضاحت ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت. میں صحراؤں میں جاتا ہوں، انڈیا کے آخری بارڈر پہ، وہاں شکار کے لیے نہیں، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے اور لوگوں کو سکھانے کے لیے اور خود اپنے دل میں اتارنے کے لیے محتاج ہوں. وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شکار کی روک تھام کے لیے وہاں چوکیاں بنائی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے، وائلڈ لائف نے، کہ شکار کے لیے کوئی نہ آئے. ایک صاحب بیٹھے بالکل ویرونے میں. میں نے کہا آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، خطرناک سانپ اور بچھو، کن کھجورے. ایک دم خود بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کتنی دیر نیچے بیٹھا رہا. جب میں اٹھا میرے نیچے کھیس پڑا تھا، میں نے جب اٹھایا اتنا بڑا کن کھجورا تھا، اور یقین جانیے اگر وہ ڈس لیتا تو بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اور مجھے یقین آ گیا کہ اسی دعا نے، اسی آیت نے مجھے بچایا ہے. پاگل جادو، ایسا جادو جو بندے کو پاگل کر دے، اس کے حواس ختم ہو جائیں. کہو پاگل خانے میں داخل کراؤ اس کو. بیٹھے بٹھائے اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، بیچارے کو ہوش نہیں رہتا، وہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھایا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے اپنی دادی کا وہ وقت یاد نہیں بھولتا میری آنکھوں کے سامنے. مجھے کھانا بھول جاتا ہے جب میں نے اپنی دادی کو دیکھا کہ اپنا پخانا خود کھا رہی تھی اور اسے ہوش نہیں تھا، اسے ہوش نہیں تھا. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. عجیب چیز ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں ویرانے میں بیٹھے ہیں. مجھ سے کہنے لگا جی میرے پاس ایک آیت ہے قرآن پاک کی چھوٹی سی، اور اس نے یہ آیت پڑھی. اچھا میرا لہجہ قاریوں والا تو نہیں ہے، اس میں زیر زبر کی کوئی بیشی ہو سکتی ہے مجھے اپنے پڑھنے پہ، لیکن وہ لہجہ تو بالکل ایسا تھا کہ پتہ نہیں اس نے سلام کیسے پڑھا اور علی نوح فی العالمین کیسے پڑھا. بالکل کوئی آخری مجہول لہجہ تھا، لیکن اس کا یقین طاقتور تھا. لہجہ کمزور تھا، یقین طاقتور تھا، اور اس طاقتور یقین سے وہ ہمیشہ فیصلے کرواتا تھا. مجھے کہنے لگا کہ یہاں میں مشہور ہوں، جس کو سانپ، بچھو، بھیڑیا یا کوئی چیز اس کو تکلیف دے، ڈس جائے، کاٹ جائے، وہ فوراً اونٹوں پہ بیٹھ کے میرے پاس پہنچتے ہیں، اور میں کیا کرتا ہوں اس کو پڑھتا جاتا ہوں اور تھتکارتا جاتا ہوں، تھتکارتا جاتا ہوں اور پڑھتا جاتا ہوں، تھتکارتا جاتا ہوں. زہر نکلتی جاتی ہے، نکلتی جاتی ہے. اور اشارہ کر کے کہنے لگا وہ دیکھا ہے آپ نے گائے کھڑی ہے، کہنے لگا اسی دم سے ملی ہے مجھے. یہ بھیڑیں بکریاں یہ سب مجھے آ کے خود دے جاتے ہیں، میں یہاں کا پیر بنا ہوا ہوں. میں نے کہا نماز تسبیح کرے وہ اللہ معاف کرے. یعنی وہ نماز تسبیح والا نہیں تھا، پھر بھی قرآن کا نور ایسا تھا کہ قرآن نے اس کو روح دی، روحانیت دی، نور دیا، نورانیت دی، اور قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کے مسائل حل کیے اور وہ زہریلی چیزوں سے بچا. یاد رکھیے گا جو وظیفہ سانس روک کے پڑھیں، جو تسبیح سانس روک کے پڑھیں، اس کی طاقت اور تاثیر 1000 لاکھ کروڑ گنا بڑھ جاتی ہے، عجیب بن جاتی. اس کی طاقت اور تاثیر انوکھی ہو جاتی ہے جو سانس روک کے پڑھیں.
कहने लगा मैं खजाना दूंगा और सच्ची बात है तुझे दूंगा, जहां तू बैठा है ना इसके साथ शहर गर्क है, और बाकी शहर गर्क था, ठीकरियां, ईंटें। वो कहता था कभी कभी सिक्के भी निकलते हैं पुराने, वो कबल मसीह सिकंदर आजम से पुराने 3,500 साल। कहने लगा इसके अंदर खजाना है तो मैं दूंगा, मुझे छोड़ दे और ये न पढ़। तो कहा कि मेरे जी में अचानक दिल में अल्लाह ने एक बात डाली, अचानक दिल में अल्लाह ने एक बात डाली और कहा कि तू खजाना ना मांग, इसको अल्लाह के लिए छोड़ दे, तुझे अल्लाह मिलेगा। कहा मैं गुनाहगार हूं, मैं तस्बीह नमाज नहीं करता, लेकिन उस दिन के बाद अल्लाह ने मुझे अपने नाम की लज्जत ऐसी दी है कि मैंने 5 वक्त नमाज और तहज्जुद शुरू की है। मैंने खजाना नहीं मांगा और मैंने ऐसे हाथ करके छोड़ दिया। तुझे नसीहत करता हूं ऐन तक किसी को तकलीफ न देना। कसम खा। उससे कसम खाई और छोड़ दिया और वह चीज गायब हो गई। उस दिन के बाद अल्लाह ने मुझे अपने नाम की लज्जत दे दी है। मैं एक जगह गया, वह एक घर के फर्द को देखा, पागलों जैसी हरकत। उन्हें कहा जी आज इसकी गोली नहीं दी, तो गोली देते हैं तो सोया रहता है, नशे की गोली होती है, बस सोया रहता है, दिमाग सुन रहता है, आज गोली नहीं दी। मैंने कहा मेरा जी कहता है इस पे जिन्नाती चीजों का असर है। और कहा जी बहुत आंबलों को पैसे इतने ज्यादा। मैंने कहा पैसे खर्च जहां होते हैं वहां तो फायदा होता ही नहीं, मेरा तजर्बा है। मजा तो यह है कि पैसे खर्च न हो और फायदा हो जाए। ये पागलों जैसी हरकतें कर रहा। मैंने कहा मेरा जी कहता है कि इस पे जिन्नाती चीजों का असर है। अच्छा, मैंने कहा चलो ऐसा करो, अभी मैं आपको एक तजर्बा बताता हूं, अगर जिन्नाती असर होगा अभी बोलेगा। उनके एक साहब थे जो कुरान पढ़ना जानते थे। मैंने कहा आपको यह आयत आती है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन? हाँ आती है। मैंने कहा सांस रोक के पढ़ो और इसके तसव्वुर में इसके पीठ पीछे फूंके मारो, इसको पता ना चले। समझ गया मेरी बात को? नहीं समझे? इसको पता ना चले, इसके तसव्वुर में पीठ पीछे फूंके मारो, फूंके मारो। अगर इस पे जिन्नाती जादू होगा और पागल जादू होगा तो ये खुद बोलेगा, नहीं होगा तो खुद नहीं बोलेगा। कुछ तीसरी फूंक के बाद मैं देख रहा था, उसका मुंह एक तरफ, उसका तसव्वुर तवज्जो पता ही नहीं है उसको। तीसरी फूंक के बाद वो पागल उस तरफ गया, कहने लगा तेरी गर्दन दबा दूंगा अगर ये पढ़ा फिर तूने। मैंने कहा ले भाई निशाना लगा है टिका के, मेरी तशखीस लगता है ठीक हो गई है। मैं सामने आया, मैं कहा क्यों इस गर्दन दबाएगा तू? कह रही है पढ़ रहा है। मैंने कहा क्या पढ़ रहा है? कह रहा है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ रहा है। मैंने कहा तो पढ़ा लिखा है? हाँ। इसको क्यों परेशान किया हुआ है तूने इसको? कहने लगी इसने मेरे बच्चे की टांग तोड़ी है। मैंने कहा उसको नजर तो नहीं आता? उससे बाद मैंने कहा तो मुसलमान है? कह रहे हाँ। मैंने कहा दीवाना, किसी मुसलमान को तंग करना। फिर मैंने उसे मुसलमान के फजाइल बताए, किसी मुसलमान की खिदमत का बताया। कोई मेरे ख्याल में मैंने पौने घंटे का बयान कर दिया। उसका मैंने कंधा पकड़ा, सुनते सुनते वो ठंडा होता गया। पहले घुराता था, कह रहे मुझे ना सुनाओ ये तबलीगें, तुम करो। अच्छा, मैंने कहा मेरी सुन तो ले, थोड़ी सी बात तो सुन ले, तू ना छोड़ इसको, मेरी थोड़ी सुन ले। एक दफा उसको मैंने थोड़ी सी धमकी भी दी। मैंने कहा देख ख्याल कर, कितमीर मेरे पास है। जब ये कहा ना, इंसान बन गया। असहाबे कहफ का कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता, वही हो, इससे बड़ा जिन डरता है। मैंने करते 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 मैंने कहा इसको छोड़ जा, अल्लाह के लिए छोड़ जा और अपने बच्चे की खता माफ कर दे। अल्लाह तुझे इसका वो अजर देगा, तुझे अपने महबूब का दीदार कराएगा और अल्लाह तुझे अपनी मोहब्बत अता करेगा। इसमें उसके आंसू निकल गए। कहने लगे पहला आदमी है जिसने मुझे कायल किया है, मैं छोड़ जाता हूं, मैं इसको छोड़ जाता हूं।
کہنے لگے مجھے کوئی وظیفہ بھی عنایت کر دے. میں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھا کر. کہنے لگا میں معاشی کمزور ہوں، کاروباری میرے حالات نہیں، روٹی نہیں. میں نے کہا تیسرا کلمہ پڑھا کر. اچھا میں ایک بات واضح کہہ دوں، میرے کوئی جن تابع نہیں ہے، نہ میں کوئی کشف ہوتا ہے نہ کوئی کمال، وہ قدرتی آ گیا جن، کوئی تابع نہیں ہے میرے جن، قدرتی آیا اور میں نے اس سے باتیں کرنی شروع کر دی. اور اس وظیفے کا میں نے کمال دیکھا. کس وظیفے کا؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین. اس کا کمال دیکھا میں. جادو اپنے جوبن پہ ہے، جنات بہت زیادہ ہیں. اگر صرف اس کو کاغذ پہ لکھ کے گھر کی چوکٹ پہ لگا دیں، اس گھر میں سانپ، بچھو، جادو اور جننی اور جن اس گھر میں نہیں آ سکیں گے، اور ہوں گے تو نکل جائیں گے. صرف اس کو لکھ کے اپنے ہر چوکٹ پہ لگا دیں، سلام علی نوح فی العالمین، ہر جگہ چھوٹا سا چٹ کاغذ ایسے چپکا دیں. میں نے اس کے بڑے تجربات رزلٹ دیکھے. اور یہ آیت پھوڑے پھنسیوں کے لیے، خارش کے لیے، الرجی کے لیے، پرانے زخموں کے لیے اکسیر ہے، تجربہ شدہ کمال چیز ہے. پھوڑے، پھنسیاں، چہرے کے دانے، داغ، دھبے، زخم، کوئی شوگر کا زخم، کوئی گینگرین، کوئی بگڑا ہوا ناسور، اس کے لیے. اور جن لوگوں کو ناسور ہو، پخانے کے ساتھ ایک بیماری ہے ناسور، اسے فسچولا بھی کہتے ہیں اور بھگندر بھی کہتے ہیں. بیچارے کئی بار آپریشن کرا کرا کے تھک چکے ہوتے ہیں اور اکثر کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور مریض رہتے ہیں بیچارے. ان کو میں نے بتایا کہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھو، سلام علی نوح فی العالمین، اور ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھی، وہ ٹھیک ہو گئے. دانے، چہرے پہ چھائیاں، زخم، پرانی خارش اتنی کہ پورے گھر کو لپیٹ میں لے لیا. یہی پڑھ کے تیل پہ دم کریں، بدن پہ تیل لگائیں. یہی پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پانی پلائیں. اور یہی پڑھ کے جسم پہ دم کریں، خود کریں، کسی کوئی بندہ اور کر دے. اس کے بہت کمالات اور اس کی بہت برکات ہیں.